السلام علیکم دوستو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ نے قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام رکاوٹیں ہٹا کر ان گنت خوشیاں تمہارا مقدر کرنے والا ہے، تو سنو، اس مہربان رب نے زمین اور آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اپنی مخلوق کے حالات اور ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا جو برائیاں تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی ہے، تو دوسری طرف منزل کا واضح شعور نہ ہونا ہے۔ اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ تو رہتی ہے مگر اس کی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مزدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا جواب دے رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کے شکر گزار ہو۔ اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تدبیر کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر پھر واقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنی ذات کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا۔ یاد رکھو، اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر خارج کر دیتا ہے۔ جان رکھو، نہ تو تم خدائی مسینوں سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی زور اور آزمائش تمہیں ناکام بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس کی خدائی میں کوئی اپنے زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھتا ہے اور جسے وہ گراتا ہے وہی گرتا ہے۔ اور اگر آج زندگی میں تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے اور تکلیف میں مبتلا ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر اللہ مومن کو نعمتیں دی تو وہ شکر ادا کر کے رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر کو پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر معاملہ ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے۔ لہذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بیجا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کا شہر نہ ہو، اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی تو یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے دل میں یہ تاثر کر کے اس طرف جما دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات ہے، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے، تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سے سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی پیروی کرنے والوں یکساں ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی صاف بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو اور تم نشانیوں کی تلاش میں ہو، تو جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ خالق محض خالق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے
کیا یہ نشانیاں نہیں کہ تھکن کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مذکور کن سایہ تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر کھیل ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین و آسمان کی بے حد و حساب ہو، باتوں کو تمہارے لیے شاکار بنا کر تمہاری ہر مانگ کو پوری کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول اور اسباب اثر میں حیران کردہ راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور اگر تم یہ بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو کہ تمہارا راستہ روشن اور معطر جب ہوتا ہے کہ جب تم اپنی ذات کا مطلع بنا کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں ہر غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر احسان کرنے کے بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کے تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین ادائے تمہارا مقدر کر دیتا، اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہے جو تمہیں موضوع تک لے جاتی ہے۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تبھی اللہ اپنی رحمت کی وہ پور ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں ایسا بلند اور حیران کن فہم عطا کرتا ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے کی ضد ان کی لذتوں سے نہ آسنا نہیں ہوتا۔